السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے بدشگونی، نحوست اور اسلام، یعنی اسلام میں بدشگونی کی، نحوست کی کیا حقیقت ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور بدشگونی کس کو کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بدشگونی کیا ہے، نحوست، بدشگونی کہتے کس کو۔ تو بدشگونی کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص، کسی کی آواز یا کسی حیوان یا کسی جگہ یا کوئی وقت یا کوئی دن یا کسی مہینے یا کسی نمبر سے بدشگونی لینا، یعنی یہ فلاں نمبر ہے، 18 ہے، مثلا 20 ہے، اس سے لگتا ہے میرا برا حال ہو جائے گا یا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ نمبر کو اچھا سمجھتے، فلاں نمبر میں لکی نمبر ہے، سنیں گے آپ، یہ سب صحیح نہیں۔ کوئی لکی نمبر، کوئی برا نمبر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر میں کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ نمبرات سے بھی، نمبروں سے بھی بدشگونی لیتے کہ یہ نمبر یہ میرے لیے صحیح نہیں، میرا کام خراب ہو۔ کچھ لوگ 17 میں خطرہ، 17 نمبر مطلب خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ کوئی آواز سے بدشگونی لیتا، کسی کی آواز سن لیا، اب لگتا ہے میرا دن خراب جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھ لیا، یہ تو منحوس آدمی، اب لگتا ہے میرا دن اچھا نہیں جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ کوئی جاندار، کوئی مثلا کوئی حیوان ہے، کوئی پرندہ ہے، وہ سامنے سے گزر جائے، سمجھے کہ لگتا ہے کوئی آفت آنے والی، یہ بدشگونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ راستے سے بلی گزر جائے تو آدمی گاڑی روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں آگے گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ بھی بدشگونی ہے۔ کتنی خراب بات ہے دیکھیے۔ گھر پر کوا کائیں کائیں کر دے تو لوگ مار کے بھگاتے، بھگاؤ، کیوں؟ گھر سے برکت چلی جائے گی۔ کسی گھر پر الو آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں کہ گھر پہ الو بیٹھنا مطلب گھر میں کوئی آفت آنے والی ہے، بدشگونی ہے۔ کوئی انسان کھانا کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، تو کبھی ہوتا ہے نا کہ اچانک ہمارے دانت کے نیچے وہ زبان آ جاتی ہے، زبان کٹ جاتی ہے، لگ جاتا ہے، تو اس کو بھی لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، کوئی دشمن میرے بارے میں کچھ پلاننگ کر رہا ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ دائیں آنکھ پھڑپھڑائے تو کیا کہتے ہیں؟ مہمان آنے والا ہے۔ اگر بائیں آنکھ پھڑپھڑائے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی دشمن آنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدشگونی میں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ کہ کسی انسان، کسی کی شکل، کسی کی آواز، کوئی چیز دیکھ کر کے اس سے بدشگونی نہ، برا سمجھنا، غلط عقیدہ رکھنا کہ اس سے لگتا ہے کہ میرا برا ہو جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، گھر میں آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، میرا کام نہیں ہوگا، اس طرح کا جو کچھ بھی اگر ہم سوچیں تو اس کو کہیں گے بدشگونی، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ جھاڑو، خواتین رات میں جھاڑو نہیں لگاتی ہیں، کہتی ہے اگر گھر میں رات میں جھاڑو لگائے تو گھر سے برکت نکل جائے گی۔ استغفر، ہندو کا عقیدہ، ہندو کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ رات میں قرض نہیں دیتے کہ اگر رات میں ہم نے قرضہ دیا کسی کو پیسہ تو زندگی بھر ہاتھ سے پیسہ ہی نکلتا رہے گا، تو کہتے دن میں بھائی صبح آ جاؤ۔ استغفر اللہ، اس وجہ سے اگر نہیں دے رہا رات میں پیسہ آپ کا نکلتا رہے گا، یہ بدشگونی ہے، غلط سوچ رہے ہیں آپ۔ ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ اس کی قسمت ٹوٹ جائے گی، تو ٹوٹا ہوا شیشہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا لگ گیا، یہ تو منحوسیت ہے، نحوست ہے، اس کو جلدی نکال کے پھینکو، گھر میں کوئی بلا آ جائے گی۔ مکڑی کا جالا ہے یا کوئی بھی گندگی، صفائی کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جالا ہے تو آفت آ جائے گی، یہ غلط بات، یہ بدشگونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس تمام سے بدشگونی کی مثالیں دے رہا، آپ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی غلط بات ہے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو، ابھی جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 21 تاریخ ہے سفر کی، تو کچھ لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے سفر کے مہینے میں، یہ سوچ کر کے کہ اگر سفر کے مہینے میں ہم نے شادی کیا تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، غلط بات ہے۔ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، ہم شادی خوشی کا کام نہیں کریں گے، استغفر اللہ، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو کوئی بھی دن، کوئی مہینہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو منحوس ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جو منحوس ہو، کوئی شخص ایسا نہیں جو منحوس ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو منحوس ہو، کوئی آواز ایسی نہیں ہے جسے بدشگونی لیا جائے، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کو برا سمجھا جائے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں نفع نقصان کا ان کے اندر مالک کے لوگ نہیں ہیں،
نفع نقصان کے اندر مادہ نہیں ہے اس کے اندر. وہ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے بس دنیا میں, اور کوئی مخلوق کوئی اور چیز نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے بدشگونی لیا جائے یہ سب صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کدو کا بیج لے کے سے اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, سوچتے کہ ادھر کدو کا بیج گیا تو ادھر شادی ہوگی, ادھر گیا تو شادی اس طرف ہوگی. ایسے ایسے نمونے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ چمچہ لے کر کے ایسے ہلاتے ہیں, اس سے بھی وہ لوگ کچھ طریقہ نکالتے ہیں کہ ایسا ہل گیا ادھر ہوگا تو ادھر یہ ہوگا. کوئی انسان پانی پی رہا, سڑک گیا, گلے پھنس گیا کھانا, تو کہتے ہیں مجھے کوئی یاد کر رہا ہے. ایک سے دنیا میں لوگ نمونے, ساری چیزیں غلط ہے, سب صحیح نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے, آواز سے, انسان سے, مخلوق سے اسے بدشگونی لیا جائے, یعنی برا خیال کیا جائے کہ اس کو دیکھنے سے سننے سے میرا برا ہو جائے گا, گھر میں آفت آ جائے گی, مصیبت آ جائے گی, برکت چلی جائے گی, میرا کام نہیں بنے گا, میرا کام رک جائے گا. کچھ لوگ ایسے جو پرندے اڑاتے ہیں, تو پرندے اڑاتے ہیں, پرندے اگر دائیں طرف اڑا تو لوگ سفر کرتے ہیں, بائیں طرف اڑا تو سفر نہیں کرتے, کہتے کہ یہ سفر میرا صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں, یہ ساری چیزیں غلط ہے. ان میں سے کسی بھی چیز سے انسان بدشگونی لے, برا عقیدہ رکھے, اپنے کام کے بگڑنے کا عقیدہ رکھے کہ میرا کام بگڑ جائے گا, کامیابی نہیں ملے گی, سفر میرا خراب ہو جائے گا, نکاح میرا خراب ہو جائے گا, اس دن کیا تو فلاں جگہ کیا تو, اس طرح کوئی بھی انسان بدشگونی کسی بھی چیز سے لے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا, اور یہ چیز اسلام میں صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے. تو سمجھ گئے بدشگونی کا مطلب.